ماہ رمضان الکریم کے 18ویں دن کی دعا کی مختصر تشریح۔ سحر کے وقت جب غافلوں کی آنکھیں نیند میں ہوتی ہیں اور ماحول ہر لحاظ سے پرسکون ہوتا ہے، مادی زندگی کا شعور و غل خاموش ہوتا ہے اور وہ عوامل جو انسان کی فکر کو اپنی طرف مشغول رکھتے ہیں سب خاموش رہتے ہیں۔ بعض لوگ بارگاہ خداوندی میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور خدا کے حضور میں راز و نیاز اور باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور خصوصیت کے ساتھ اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار مانگتے ہیں، جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ سحر کے وقت نماز وتر میں 70 مرتبہ خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ خداوند عالم سے آج کے دن دعا ہے کہ ماہ رمضان کریم کی راتوں میں ہمیں استغفار کرنے کی، ہمیں توبہ مانگنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی لیے ہم آج کے دن یہ دعا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدایا مجھ کو آج کے دن بیدار رکھ، اس کی سحر کی برکتوں کے لیے۔ ماہ رمضان المبارک کی راتیں بہت بفضیلت راتیں ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو ان راتوں میں اپنے آپ کو خدا کی بندگی میں مصروف رکھتے ہیں، راتوں میں بیدار رہ کر خداوند بارگاہ کی گریہ زاری اور مناجات میں مشغول رہتے ہیں۔ خداوند عالم ان لوگوں کے دلوں کو نور سے منور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے سبب یہ لوگ ظلمت کی تاریکی سے نکل کر ہدایت کے اعلیٰ مراحل کو طے کرتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں، اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کا ولی ہے اور وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ جو لوگ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں وہ لوگ سوائے حقیقت کے نہ کچھ دیکھتے ہیں اور نہ ہی قبول کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ سوائے حقیقت کے کچھ بھی نہیں دیکھتے تب خداوند عالم اپنے رحمت کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ جب خداوند کریم کی رحمت کسی بندے کی شامل حال ہوتی ہے تو وہ بھی جب کوئی کام انجام دیتا ہے وہ صرف اور صرف خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی کے اوپر نور کی بارش ہوتی ہے تو اس کی نظر میں صرف اور صرف خدا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، کیونکہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس لیے آج کے دن ہم خداوند عالم سے دعا کر رہے ہیں اور اس میں میرے دل کو نورانی کر دے۔ خداوند متعال نے اپنے خاص لطف و کرم و رحمت و محبت اور عنایت کی بنا پر انسان کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جس سے اس کائنات میں دوسری مخلوقات یہاں تک کہ مقرب فرشتوں کو بھی نہیں نوازا۔ انسان کے لیے خداوند عالم کی نعمتیں اس طرح موجود ہیں کہ اگر انسان ان کو حکم خدا کے مطابق استعمال کرے تو اس کے جسم اور روح میں رشت و نمو پیدا ہوتا ہے اور وہ دنیاوی و اخروی زندگی کی سعادت و کامیابی حاصل کرتا ہے، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں، لوگوں میں سب سے افضل شخص وہ ہے جس نے عبادت سے عشق کرتے ہوئے اسے گلے لگایا، اس کو اپنے دل سے چاہا اور اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اس سے وابستہ رہا۔ اس کو پرواہ نہیں رہتی کہ اس کا اگلا دن خوشی سے گزرے گا یا غم کے ساتھ گزرے گا۔ اسی لیے آج کے دن ہم خداوند تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور وہ میرے تمام اعضاء و جوارح کو اس کے اثار و برکات کے لیے مسخر کرتے اور اپنے نور کے ذریعے، اے معرفت والے، اے دلوں کو روشن کرنے والے، اے دلوں کو روشن کرنے والے، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، آمین ثم آمین۔ آج بدھ کے دن کی دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ بھی اس دعا کے ساتھ آمین کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ حمد اس خدا کے لیے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے ہی لیے حمد ہے میرے اللہ کہ تو نے مجھے خواب خواہ سے زندہ اٹھایا اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو میرے اوپر دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے گی اور کبھی نہ ختم ہونے والی، جس کی تعداد کو مخلوق نہ شمار کر سکے گی۔ اے میرے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست حالت میں
قضاء و قدر کا مالک ہے، تو موت دیتا ہے، تو زندگی بخشتا ہے، تو بیمار کرتا ہے، تو شفا بھی دیتا ہے، تو بچاتا ہے اور تو آزماتا بھی ہے، اور تو ہی عرش بری کا مالک ہے، اور تیری ہی حکومت ہے چار سو، ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے میرے خدا، میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتا ہوں کہ جس کا وسیلہ کمزور اور جس کے قریب موت آ گئی ہو، اور وہ دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو، اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو، اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں، اور اس کی لازشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں، اور تیرے حضور وہ سچی توبہ کر رہا ہو۔ پس تو نبیوں کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما، اور ان کے پاک و پاکیزہ خاندان اہل بیت پر بھی رحمت فرما، اور مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی شفاعت و حمایت نصیب فرما، اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ فرمانا، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، آج بدھ کے دن میری یہ حاجتوں کو پورا فرما کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے، میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے دے، اور میری توجہ اپنی جانب کر دے، کہ میں تیری عبادت سے لطف حاصل کر سکوں، کہ تیرے ذکر الہی سے میرے رات و دن مسرور رہیں، اور میں کوئی بھی گناہ کا کام نہ کر سکوں، اور میں آج کے دن تجھ سے سچی توبہ مانگتا ہوں۔ اے میرے معبود، کہ مجھ سے آج تک کے جو بھی گناہ ہوئے ان سب کو معاف فرما، ان سب کو درگزر کر اور مجھے بخش دے۔ اور آپ پر سلام ہو اے اولیاء خدا، آپ پر سلام ہو جو خدا کی دلیل و حجت ہیں، آپ پر سلام ہو جو زمین کی تاریکیوں میں خدا کا چھپا ہوا نور ہے، آپ پر سلام ہو جو خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر اور آپ کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کہ آپ نے مخلصانہ طور پر خدا کی عبادت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ بس اے میرے معبود، تو رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، اور ان کے صدقے سے ہم تمام مومن مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے، اور ہماری خطائیں، ہماری گناہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ ان کو معاف کر دے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے خدایا آج کے دن ان سب کی بخشش فرما دے، اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و قارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، جو بھی جس تکلیف میں مبتلا ہیں، یا باری تعالیٰ آج کے دن کے صدقے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ان کی تمام جملہ پریشانیاں، ان کی تمام صغیرہ و کبیرہ غلطیاں کوتاہیاں معاف کر کے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور ان کے لیے روزی کے وسائل پیدا کر دے، اور غیب سے وسیلہ پیدا کر۔ اے میرے مالک، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے، تو غالب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو واحدہ ولا شریک ہے۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم گناہگار سے ہی لیکن تیری توحید کی گواہی دیتے۔ اے میرے معبود، ہمیں درگزر فرما آج کے دن اور اس سے اگلے آنے والے دنوں میں۔ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان ہمیں نہ بہکا سکے، اور اس لیے آج کے دن خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اے معبود، آج کے دن مجھے نہ چھوڑ کہ تیری نافرمانی میں لگ جاؤں۔ اس بات کا ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی گناہ کو انجام دیں گے تو اس میں خدا کا کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہماری ضرورت نہیں بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے اور انسانیت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچے۔ اس بات کی طرف ہم کو ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس کی نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے تمام انسانوں، جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔